پیارے دوستوں، مدینہ منورہ میں سیلاب کا پانی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک جا پہنچا تو پھر کیا معجزہ ہوا، یہ دیکھ کر آپ بھی بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھیں گے۔ معجزہ ٹی وی آفیشیل کے محترم دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ پیارے دوستو، سعودی عرب میں طوفانی بارشوں کے بعد اب طوفان نے مدینہ منورہ کا رخ کر لیا۔ 1400 سالہ پیش گوئی بھی پوری ہو گئی۔ کیا یہ قیامت کی کوئی نشانی ہے؟ دوستو، مدینہ منورہ میں آنے والے طوفان اور سیلاب نے کتنی تباہی مچائی، اور کیا اس طوفان نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچایا، اور کیا پانی واقعی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا پہنچا، اور پھر کیا ہوا؟ یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جہاں تیز ہواؤں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور جگہ جگہ تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، وہاں مدینہ منورہ کے متعلق ایک سنسنی خیز خبر نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ ایک ایسی آندھی مدینہ منورہ میں چلنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جس نے مدینہ منورہ کے نظام زندگی کو پل بھر میں درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ شدید طوفانی بارش نے سیلاب کی صورتحال پیدا کر دی، یہاں تک کہ لوگ خوف سے کلمہ طیبہ پڑھنے لگے، اور پھر سننے میں آیا کہ سیلاب کا پانی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی داخل ہو گیا، اور جو لوگوں نے معجزہ دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ پیارے دوستو، کچھ دن پہلے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز عصر کے فوری بعد آسمان کی رنگت بدلنے لگی۔ آسمان پہلے تو نارنجی رنگ کا ہوا، اور پھر ہواؤں کی تیزی میں شدت آنے لگی، ایک مٹی کا غبار سا اٹھنے لگا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ آندھی بھی عام سی نوعیت کی آندھی ہوگی جس کا دورانیہ بس چند منٹس پر محیط ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہوائیں گرد اڑاتی ہوئی تیز ہونے لگیں تو ویسے ویسے طوفان کی رنگت نارنجی سے سرخی مائل ہونے لگی۔ اس کے بعد آندھی کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہوائیں انسانوں کو بھی اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گی۔ لوگوں کی چیخو پکار شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد تیز طوفانی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ اس اچانک آنے والے طوفان سے پریشان ہو گئے۔ پیارے دوستوں، مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں ہونے والی موسلا دھار بارش کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں موسلا دھار بارش، گرج چمک کے ساتھ بادل برس پڑے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ژالہ باری ہوتی رہی۔ شدید بارش کے باعث مسجد نبوی اور مسجد قباء میں نکاسی آب کا نظام فیل ہو گیا۔ بارش کا پانی مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے برساتی نالوں میں طغیانی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ درجنوں گاڑیاں بارش کے پانی میں پھنس گئیں۔ احد کے پہاڑ سے آبشاریں بہہ نکلیں، حتیٰ کہ سننے میں آیا کہ پانی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا۔ دوستو، اس پہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی آئیں کہ سیلابی پانی روضہ رسول کے اندر چلا گیا ہے، مگر دوستو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ پانی وہاں تک پہنچ کر رک سا گیا جیسے کوئی رکاوٹ آ گئی ہو اس کے سامنے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ قدرتی طور پر پانی وہاں سے رک کر مڑتا ہوا دکھائی دیا، اور دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ یہ واقعی ایک کھلا معجزہ تھا کہ پانی بے وجہ مڑتا جا رہا تھا، روضہ رسول تک پہنچتا اور پھر واپس مڑ جاتا۔ یہ دیکھ کر مسجد نبوی میں موجود لوگ بے ساختہ اللہ اکبر کی صدائیں پکارنے لگے۔ لوگ پانی میں بھی کھڑے نماز پڑھتے رہے، اللہ سے باآواز و بلند معافیاں مانگتے رہے۔ یہ تمام منظر سوشل میڈیا پر ویڈیوز کی صورت میں دکھائی دیتے رہے۔ پیارے دوستو، یہ بے وقت کی بارشیں جو سعودیہ اور متحدہ عرب امارات میں تباہی مچا رہی ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ خوف خدا کی وجہ سے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ سے رحم و کرم کی دعا کرنے لگے۔ بیشتر لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ علامتیں اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں، کیونکہ انسانوں کے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے ایسی مصیبتیں پوری دنیا میں آنی شروع ہو چکی ہیں۔
خاص کر عرب میں مندروں کے افتتاح کے بعد سے ان بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی بے شک آہیں بھی ہیں کہ سب خاموشی سے ان پر ہوتا ظلم دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ عرب نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا اور اسرائیل کو کوئی بھی آنکھیں نہ دکھا سکا، بلکہ الٹا ان سے دوستیاں نبھاتا دکھائی دیا۔ دوستو، ان سب نشانیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جب لوگ معاشرے میں منکرات یعنی نافرمانی کے اعمال کو دیکھیں اور اصلاح کی کوشش نہ کریں، اور جب کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ سب پر خدا کا عذاب آ جائے۔ پیارے دوستو، ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو مالک اشعری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ شراب پی رہے ہوں گے اور اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا ہوگا، مردوں کے سروں پر گانے کے آلات بج رہے ہوں گے اور گانے والی گا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مست کر دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پشت ڈال دیا جائے، خاوند اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو خود سے دور رکھے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہو، قوم کا لیڈر ذلیل ترین شخص ہو، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، ناچنے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگیں، اور امت کے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگیں، تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو، جو سرخ آندھیوں، زلزلوں میں دھنسائے جانے، شکلوں کے مسخ ہونے، پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی لگاتار گرنے لگیں۔ اسی طرح آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ قدرتی آفتیں پہلی امتوں کی طرح اس امت میں بھی آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوں گی، اس لیے سیلاب، آندھی، طوفان کے ظاہری اسباب پر ضرور نظر کی جائے، اور دوستو ان کے حوالے سے بچاؤ اور تحفظ کے ضرور کوشش کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے باطنی اسباب اور روحانی عوامل کی طرف بھی توجہ دی جائے اور ان کو دور کرنے کے لیے بھی محنت کی جائے۔ پیارے دوستو، جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سزا اور تنبیہ تو مجرموں کو ہوتی ہے، جو لوگ جرائم میں شریک نہیں ان کا قصور کیا ہے، اور معصوم بچوں اور عورتوں کا کیا جرم ہے کہ وہ بھی بہت بڑی تعداد میں زلزلے کی زد میں آ جاتے ہیں؟ ان کے جواب میں گزارش ہے کہ یہ بات بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد ارشادات میں واضح فرمائی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والی نافتوں کا ذکر کیا تو یہ سوال خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا گیا کہ کیا نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب اسباب میں دیا کہ اللہ رب العزت جب انسان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر کرتا ہے، جب وہ لوگوں میں دنیا طلبی کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے، جب انسان اللہ کے حرام کو خود پر حلال کر لیتا ہے، جب اپنے ظلم کو اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنی نافرمانی اور سرکشی کو اپنی دینداری اور خوبی جاننے لگتا ہے، جب عبادت و بندگی کو آر سمجھا جانے لگتا ہے، تو اللہ کا غضب قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب اور وبائی امراض کی صورت میں زمین پر نازل ہوتا ہے، اور آج ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے دوستو۔ لہٰذا معافی طلب کریں اور دین کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجیے گا کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔